السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اللہ رب العزت کے فرمان، اللہ رب العزت کے احکام، اللہ رب العزت کی ان باتوں کے بارے میں جانیں گے جو اللہ نے ہم سبھی کی ہدایت کے لیے قرآن مقدس کی صورت میں نازل فرمایا ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دعوت و تبلیغ اور دین کے کام کو برابر انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی اگر ہمارے مدرسے، مسجد یا دین کے کام میں ڈونیٹ کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے تو زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن آپ ہمارے مدرسے، مسجد یا دین کے کام میں دینا چاہیں تو گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی اللہ کے راستے میں آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے نمبر اور لنک اس ویڈیو کی اسکرین اور ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور جو بھی اللہ کے راستے میں ڈونیٹ کرنا چاہیں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قوم بینکم وبینہم میثاق فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں فرمایا، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے، مگر بغیر قصد اور غلطی سے اگر ہو جائے تو وہ الگ بات ہے۔ اور جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اس پر ایک مسلمان غلام باندی کا آزاد کرنا اور خون بہا، یعنی اگر کوئی انسان کسی بھی مسلمان کو انجانے میں قتل کر دیا، جان بوجھ کر قتل کیا تب تو پھر اس کے لیے سزا ہے، لیکن اگر انجانے میں قتل کر دیا، نادانستہ طور پر کر دیا، یعنی کسی مسلمان نے کسی مسلمان کو انجانے میں قتل کر دیا تو اس پر ایک مسلمان غلام باندی کا آزاد کرنا اور خون بہا کا ادا کرنا جو مقتول کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے، یہ لازم ہے، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، یعنی اگر وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ پھر اگر وہ مقتول تمہاری دشمن قوم سے ہو اور وہ مومن بھی ہو تو صرف ایک غلام باندی کا آزاد کرنا ہی لازم ہے، اور اگر یعنی وہ انسان مقتول جو ہے اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے اور ان کے درمیان کسی بھی طرح کے معاملات ہوں، یعنی اس قوم میں سے ہو اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا معاہدہ ہے، تو اس صورت میں خون بہا بھی جو اس کے گھر والوں کے سپرد کیا جائے اور ایک مسلمان غلام باندی کا آزاد کرنا بھی لازم ہے۔ پھر جس شخص کو غلام باندی میسر نہ ہو تو اس پر پے در پے 2 مہینے کے روزے ضروری ہیں کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اسی طرح یعنی اگر روزے بھی اگر وہ ان غلام کو سب سے پہلے نہ ادا کر سکے تو اس کو روزے رکھنے لازم ہیں، اللہ کی طرف سے یہ اس کی توبہ ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کو قصداً قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے کہ مدتوں اس میں وہ رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوگا، اس پر غصہ ہوگا اللہ، اور اس پر لعنت کرے گا، اور اس نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون
अरद अल हयाती दुनिया फ़इंदल्लाहि मग़ानिम कसीरा कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्लु फ़मन्नल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनु इन्नल्लाहा काना बिमा तअमलून ख़बीरा। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए सफ़र पर निकलो तो ये तहक़ीक़ कर लिया करो, और इसको जो तुम्हें सलाम करे ये ना कहो कि तू मुसलमान नहीं है। तुम एक मुसलमान को काफिर कहकर मारने के बाद माले गनीमत की सूरत में दुनियावी ज़िंदगी का सामान तलाश करते हो तो यकीन करो अल्लाह के पास बहुत माले अमवाले गनीमत है। इससे पेशतर तुम भी तो ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया और तुम मुसलमान हो गए। बस दूसरों के बारे में भी तहक़ीक़ कर लिया करो, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों से ख़बरदार है। तुम जो कुछ भी कर रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है, उसको जानता है जो कुछ भी कर रहे हो। ला यस्तविल क़ाइदून मिनल मोमिनीन गैरु उलिद दरर वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाइदीन दरजा व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना व फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मुसलमानों में से वो लोग जो जिहाद से जी चुरा कर बग़ैर किसी उज़्र यानी किसी भी तकलीफ़ के बग़ैर ही घरों में बैठे रहने वाले हैं, वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वाले हैं, ये दोनों दर्जा और सवाब में बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह ने अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करने वालों को बैठे रहने वालों पर मर्तबे में फजीलत दी है, और अल्लाह ने ईमान वालों से वादा भलाई का ही फरमाया है, और अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बहर तौर बैठे रहने वालों पर ज़बरदस्त अजर व सवाब की फजीलत दी है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया दरजातिम मिनहु व मग़फ़िरतुम व रहमा व काना अल्लाहु गफ़ूरुर रहीमा। उसकी तरफ से उनके लिए बहुत दर्जात है और बख्शाइश और रहमत है, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फ़रमाया है। हज़रात मोहतरम, मज़कूरा आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और किसी भी मोमिन के लिए ये जायज़ ही नहीं है कि वो किसी दूसरे मोमिन को कत्ल कर दे मा सिवा ख़ता के, यानी अनजाने तौर पर। हज़रात मोहतरम, इससे पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफ़ार के ख़िलाफ़ जिहाद करने की तरग़ीब दी थी और कुफ़ार के ख़िलाफ़ जिहाद न करने वालों की मज़म्मत भी की थी। इस आयत में जिहाद से मुताल्लिक़ बाज़ अहकाम बयान किए गए हैं, क्योंकि जब मुसलमान काफिरों पर हमला करेंगे तो बिला क़स्दो इरादा ये भी हो सकता है कि कोई मुसलमान के हाथों मारा जाए। ऐसी सूरत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म बयान फरमाया। अगर मुसलमान मक़तूल यानी दारुल इस्लाम का बाशिंदा हो या किसी मुआहिद मुल्क का बाशिंदा हो तो उसके वरसा को उसकी दियत अदा की जाएगी, और इस ख़ता के कफ़ारे में एक मुसलमान ग़ुलाम या बांदी को आज़ाद किया जाएगा। और अगर वो मक़तूल दारुल हर्ब का बाशिंदा हो तो सिर्फ़ एक मुसलमान ग़ुलाम या बांदी को आज़ाद किया जाएगा, और अगर ग़ुलाम या बांदी को आज़ाद करने की इस्तिताअत ना हो तो 2 माह के मुसलसल रोज़े रखे जाएँ। हज़रात मोहतरम, अब यहाँ पर इस आयत के शान नुज़ूल में मुतअद्दिद अक़वाल है। एक कौल ये है कि जंग उहद में मुसलमानों ने हज़रत हुज़ैफ़ा के वालिद यमान को गलती से यानी गलत फहमी की वजह से कत्ल कर दिया था। उस मौके पर यह आयत नाजिल हुई थी। इसी तरह इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि जंग उहद के दिन मुशरिकीन शिकस्त खा गए थे। उस वक्त इब्लीस लानतुल्लाह अलैह ने चिल्ला कर कहा, ऐ अल्लाह के बंदो, अपने पीछे वालों पर हमला करो। फिर अगली सफ़ों ने पिछली सफ़ों पर हमला किया
اور وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ اچانک حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ مسلمان حضرت یمان پر حملہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے چلا کر کہا یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے باپ ہے۔ حضرت عائشہ نے بیان کیا باخدا وہ اس وقت تک باز نہیں آئے جب تک کہ انہوں نے حضرت یمان کو قتل نہیں کر دیا۔ حضرت حذیفہ نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بنو عامر کا ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا، حضرت عیاش بن ابی ربیہ کو اس کی خبر نہ تھی، انہوں نے غلط فہمی سے اس کو قتل کر دیا۔ حضرات محترم اس کا پوری تفصیل یہ ہے کہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں حضرت عیاش بن ابی ربیہ ابو جہل بن ہشام کے اخیافی یعنی سوتیلے بھائی تھے، وہ مسلمان ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے مہاجرین اولین کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ ابو جہل حارث بن ہشام اور ان کے ساتھ بنو عامر کا ایک اور شخص تھا، یہ ان کو لینے مدینہ پہنچ گئے۔ عیاش سے ان کی ماں بہت محبت کرتی تھی، انہوں نے کہا تمہاری ماں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تم کو نہ دیکھ لے گی وہ سائے میں نہیں بیٹھے گی، وہ دھوپ میں لیٹتی ہے، تم جا کر اپنی ماں کو دیکھ لو پھر وہ واپس چلے آنا۔ انہوں نے اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلایا کہ وہ ان کو واپس مدینہ پہنچا دیں گے۔ جب وہ مدینہ کے حدود سے باہر آئے تو انہوں نے حضرت عیاش کو باندھ لیا اور بنو عامر کے شخص نے ان کو کوڑے مارے، اس پر انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ عامری کو قتل کر دیں گے۔ پھر وہ کافی عرصہ تک مکہ میں قید رہے اور فتح مکے کے دن آزاد ہوئے۔ ایک دن ان کے سامنے سے عامری آ رہا تھا، وہ مسلمان ہو چکا تھا، حضرت عیاش کو اس کی اسلام لانے کا علم نہیں تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس موقع پر یہ آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ یہ دوسرا قول ہے۔ اسی طرح علامہ واحدی نیشا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیاش بن ابی ربیہ نے غلط فہمی سے حارث بن زید کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے گمان میں وہ یہ تھا کہ وہ کافر ہے، ان کو اس کے اسلام لانے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ حضرات محترم اسی طرح امام ابن الاسیر شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حارث ابن زید مکہ میں مسلمانوں کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا، وہ مسلمان ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اس کے اسلام لانے کی کوئی خبر نہیں تھی، حتیٰ کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچا تو عیاش بن ربیہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح تیسرا جو قول ہے وہ یہ کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان کو غلط فہمی سے قتل کر دیا تھا، اس موقع پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اسی طرح ابن زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء کسی لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، وہ قضاء حاجت کے لیے ایک گھاٹی میں اترے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو لیے جا رہا تھا، انہوں نے اس پر تلوار سے حملہ کیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، حضرت ابو درداء نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے کر اپنے اصحاب کے پاس آ گئے۔ پھر ان کے دل میں اضطراب ہوا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا، اس نے تم کو اپنی زبان سے اسلام لانے کی خبر دی اور تم نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ حضرت ابو درداء نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کا کیا ہوگا؟ میں بار بار حضور سے یہی عرض کرتا اور آپ یہی فرماتے، حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کہ کاش یہ واقعہ میری اسلام لانے سے پہلے کا ہوتا۔ حضرات محترم اسی طرح اس میں چوتھا جو قول ہے وہ یہ کہ سعید بن جبیر کا ہے، انہوں نے کہا یہ آیت حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ انہوں نے غلط فہمی سے، یعنی سب سے پہلی بات تو یہ تین قول اس سے پہلے گزرے، یہ چوتھا قول ہے جو ان کے حضرت اسامہ بن زید کے متعلق ہے، انہوں نے غلط فہمی سے مرداس بن عمر کو خطاً قتل کر دیا تھا۔ اسی طرح امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر میں بھیجا، ہم صبح کے وقت بہینا کے ایک مقام حرکات میں پہنچے، میں نے ایک شخص کو پکڑ لیا، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، میں نے اس کو نیزہ سے مار دیا، پھر مجھے اضطراب ہوا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تھا؟
پھر تم نے اس کو قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے حملہ کے خوف سے لا الہ الا اللہ کہا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھا حتیٰ کہ تمہیں معلوم ہو جاتا کہ اس نے دل سے کہا ہے یا نہیں۔ آپ بار بار یہ کلمات فرماتے رہے حتیٰ کہ میں نے تمنا کی کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا۔ حضرات محترم، یہ تمام کے تمام روایتوں سے جو واضح طور پر پتہ چلتا ہے وہ یہی کہ اگر کوئی انسان کسی بھی انسان کو قتل کرتا ہے، کسی بھی مسلمان کو، یہاں پر اس روایات میں مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے انسان کو، خواہ وہ کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اللہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی کو بھی تم ذرہ برابر تکلیف نہ دینا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تعلیم دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم الناس من لسانی و یدی، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دنیا کا ہر انسان محفوظ رہے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی جاتی ہو، کسی بھی سمودائے کا ہو، اس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، ہماری تمام کی تمام ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔